بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو جماعت اول میں خوش آمدید۔ وہ کون سے افراد ہیں جو اس ویڈیو سے مستفید ہو سکتے ہیں؟ تو طلبہ، اساتذہ اور والدین ہیں۔ وہ کیا چیز ہے جو آفاق کو منفرد بناتی ہے؟ تو وہ آفاق کی منصوبہ بندی ہے۔ اسی منصوبہ بندی کے تحت ہم نے اپنی کتاب کو ان حوالوں سے تقسیم کیا ہے۔ چلیے سبق دیکھتے ہیں۔ رکھیں خیال سب کا۔ یہ رواداری اور احترام پر مشتمل سبق ہے۔ حاصلات تعلم کو آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ پڑھنے سے پہلے کے سوال ہیں: آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے؟ آپ کے بہن بھائی اور دوست کیا کھانا پسند کرتے ہیں؟ آپ اپنے کھلونوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دوسروں کو شریک کرتے ہیں؟ بتائیے ان سوالات کے جوابات۔ آئیں مزید جاننے میں دی گئی معلومات کو بھی پڑھیے۔ یہ ہے جی ہمارا سبق۔ چلیے سبق کا کچھ حصہ پڑھتے ہیں۔ رضا اور فاطمہ اپنے امی جان اور ابو جان کے ساتھ میلہ دیکھنے گئے۔ میلے میں بہت رونق تھی۔ وہاں مختلف چیزوں کی دکانیں سجی ہوئی تھیں۔ بچے دکانوں سے کھلونے اور کتابیں خرید رہے تھے۔ ابو جان نے فاطمہ اور رضا کو 500 روپے دیتے ہوئے کہا، بچوں اپنی اپنی پسند کی چیزیں خرید لو۔ فاطمہ: ہم کہانیوں کی کتابیں خریدیں گے۔ رضا: نہیں، ہم کھلونے لیں گے۔ فاطمہ: ہم کہانیوں کی کتابیں ہی لیں گے، ان میں مزیدار کہانیاں ہوں گی۔ یہ متن کا کچھ حصہ تھا۔ باقی کا متن پڑھیے، درست تلفظ روانی کا خیال رکھیے اور سرگرمیوں کی طرف بڑھ جائیے۔ سب سے پہلے ہم اہم الفاظ دیکھیں گے۔ خیال، توجہ اور دھیان ہے۔ مختلف، الگ الگ ہے۔ رونق، چہل پہل کو کہتے ہیں، اور خوب، اچھی طرح کو کہتے ہیں۔ آگے ہیں جی میرے کرنے کے کام۔ جو جملے درست ہیں اس میں مسکراتا ہوا چہرہ، اور جو جملے غلط ہیں ان میں اداس چہرہ بنائیے۔ جیسے رضا اور فاطمہ اپنے ابو جان کے ساتھ چڑیا گھر گئے۔ نو نہیں، وہ بازار گئے تھے میلہ دیکھنے۔ فاطمہ نے کہانیوں کی کتابیں خریدیں۔ کیا یہ جملہ درست ہے یا غلط؟ ہمیں ایک دوسرے کی پسند کا خیال رکھنا چاہیے، تو بتائیے کیا ایسا ہے؟ جی بالکل ٹھیک۔ اب آپ نے ان جملوں کو پڑھنا ہے اور بتانا ہے یہ جملے کس نے کہے۔ تو نہیں، ہم کھلونے لیں گے، یہ جملے کس نے کہے تھے؟ اسی طرح باقی جملوں کے متعلق بتائیے اور ان سوالات کے جوابات دیجیے۔ بات سے نکلے بات میں ہمارے پاس ایک عبارت یعنی کہ کہانی ہے۔ آپ کو وہ پڑھنا ہے اور نیچے دیے گئے سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ صبح سویرے تیز بارش ہوئی اور ساتھ زوردار ہوا چلی۔ درخت پر بنے کچھ فاختاؤں کے گھونسلے زمین پر آ گرے۔ ہر طرف شور مچ گیا۔ سب فاختائیں اکٹھی ہو گئیں اور نئے گھونسلے بنانے کا فیصلہ کیا۔ کچھ فاختائیں پھر سے اڑیں اور اپنی اپنی چونچوں میں تنکے لانے لگیں۔ کچھ فاختائیں ان تنکوں کی مدد سے گھونسلے بنانے میں مصروف ہو گئیں۔ کچھ فاختائیں دانہ دنکا چگنے کے لیے چلی گئیں۔ وہ دانہ دنکا چگنے کے بعد دوسری سب فاختاؤں کے لیے بھی دانہ لائیں۔ مل جل کر کام کرنے کی وجہ سے شام تک گھونسلے بن چکے تھے۔ سب فاختائیں بہت خوش تھیں۔ یہ تھی جی کہانی۔ اس کہانی کے نیچے جو سوالات ہیں وہ کچھ اس طرح ہیں۔ صبح سویرے کیا ہوا؟ تیز بارش ہوئی اور زوردار ہوا چلی۔ ہر طرف شور کیوں مچ گیا؟ کیونکہ کچھ فاختاؤں کے گھونسلے گر گئے، جس وجہ سے ہر طرف شور مچ گیا۔ اب آپ باقی کے سوالات پڑھیے اور ان کے جوابات دیجیے۔ ہم اگلی سرگرمی کی جانب بڑھتے ہیں۔ تو آپ کو یہ جملے غور سے سننے ہیں اور بتانا ہے ان میں کون سے جملے ایسے ہیں جن میں کوئی کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور کون سے جملے ایسے ہیں جن میں کام کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو والدین کا کہنا مانو، حکم ہے۔ چیخ کر مت بولو، منع کیا گیا ہے۔ استاد کی بات غور سے سنو، حکم دیا گیا ہے۔ گھر سے باہر اکیلے مت جاؤ، یہاں پر منع کیا گیا ہے کسی بھی کام سے۔ باقی کے جملے پڑھیے اور بتائیے کون سے جملوں میں حکم ہے اور کون سے جملوں میں کسی کام سے منع کیا گیا ہے۔ آگے ہے جی قواعد سیکھیں اور ہم سیکھیں گے ختمہ کا استعمال۔ ختمہ کیا ہے؟ ان جملوں کو ذرا غور سے سنیے۔ رضا نے کھانا کھایا، یہ مکمل جملہ تھا، آخر میں ہم نے ختمہ کی علامت لگا دی۔ فاطمہ نے سبق یاد کیا، جملہ مکمل ہو گیا، ہم نے ختمہ کی علامت لگا دی۔ تو کیا ہے کہ یہ علامت جو نمایاں کی گئی ہے یہ ختمہ کی علامت ہے۔ کہاں لگائی جاتی ہے؟ جب بات مکمل ہو جاتی ہے اور اگلا جملہ شروع ہونے سے پہلے ہم اس علامت کو لگاتے ہیں، یعنی جہاں جملہ مکمل ہو جائے۔
اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ یہ پیراگراف پڑھنا ہے اور اس میں درست جگہ پر علامت ختمہ لگانی ہے۔ مل کے پڑھتے ہیں۔ فاطمہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ مل کر کھیلتی ہے۔ ختمہ، وہ اپنے کھلونے اور چیزیں سب کے ساتھ بانٹتی ہے۔ ختمہ، کبھی لڑائی جھگڑا نہیں کرتی۔ ختمہ، اسے مل جل کر رہنے سے خوشی ملتی ہے۔ ختمہ، فاطمہ اور اس کی سہیلیاں مل جل کر رہتی ہیں۔ پھر سے ختمہ۔ اگلی سرگرمی میں آپ کو 5 جملے لکھنے ہیں اور اسم کے گرد آپ کو دائرہ لگانا ہے، فعل کے گرد آپ کو مربع بنانا ہے اور حرف کے گرد آپ کو تکون بنانی ہے۔ لکھنے کی ایک اور سرگرمی ہے، آپ کو ان حروف کو غور سے سننا ہے، ان کی ابتدائی آوازیں تبدیل ہونے پر نیا بننے والا لفظ اس معمے سے تلاش کرنا ہے۔ اب یہ ہاتھی ہے، اگر ہم ہاتھی کی ابتدائی آواز تبدیل کر دیں تو کیا بنے گا، وہ آپ کو اس معمے سے تلاش کر کے لکھنا ہے۔ اور اگلی سرگرمی کو دیکھیے۔ اس سرگرمی میں ہمارے پاس کچھ اشعار ہیں جو آپ کو درست تلفظ اور روانی سے پڑھنے ہیں۔ دیکھو یہ ہیں دوست ہمارے اچھے اچھے پیارے پیارے، اپنے گھر سے جو کچھ لائیں سارے ساتھ مل کر کھائیں، کام پڑے تو کام بھی آئیں، ہر مشکل میں ہاتھ بٹائیں، گندے بچے کریں لڑائی لیکن ہم ہیں بھائی بھائی۔ تو احمد حاتف صدیقی کی لکھی ہوئی نظم ہے، اس کو دوبارہ پڑھیے، درست تلفظ و روانی کا خیال رکھیے۔ کچھ نیا لکھیں میں ہمیں سوال کا جواب دینا ہے، اور وہ سوال کیا ہے کہ آپ دوسروں کی پسند اور ناپسند کا خیال کیسے رکھتے ہیں۔ اس کو آپ نے 2 سے 3 جملوں میں لکھ کے بتانا ہے۔ اگلی سرگرمی ہے، کیا آپ کا کبھی کسی سے جھگڑا ہوا ہے؟ آپ نے جھگڑے کو کیسے ختم کیا؟ یہ بھی آپ کو 2 سے 3 جملوں میں لکھ کے بتانا ہے۔ آگے ہمارے کرنے کے کام ہے، ان ہدایات کو سننا ہے اور ان پر عمل کرنا ہے۔ اردو کی کتاب کھولیں تو جلدی سے کھولیے، کھڑے ہو جائیں، کتاب کا صفحہ نمبر 40 کھولیں، کھڑے مت ہوں، کتاب بند کریں۔ تو ان ہدایات کو توجہ سے سن کے آپ کو ان پر عمل کرنا ہے۔ اب آپ اس سرگرمی کو دوبارہ بھی دہرا سکتے ہیں۔ یہاں ہمارا سبق اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہم نے کچھ نئی سرگرمیاں سیکھیں، اب آپ ان کی دہرائی کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے، ہم اگلے سبق میں ملیں گے۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیرہ۔